ہاں جی، السلام علیکم جی۔ اس ویڈیو میں مین حصہ تو ہمارے جو ایک سینئر رہنما ہے احسان وائیں صاحب، ان کا انٹرویو ہے، لیکن میں آپ کو یہ تھوڑی سی بریکنگ نیوز پہلے میں دے دوں کہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے ایک خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو دو جج ہیں، جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کے حوالے سے شاید کوئی کارروائی کا سوچا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے جیسے انہوں نے بائی کاٹ کیا ویسے انہوں نے بائی کاٹ کیا، تو اس کی کسی بھی ہم وکیل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ذرا کنفرمیشن کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ انٹرویو، یہ پورا دیکھنا ہے، اس میں بہت زبردست باتیں ہیں، اور اس میں پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ حماس اور فلسطین کے حوالے سے بڑی اہم بات ایک کی گئی ہے، وہ آپ نوٹ کریں کہ کیا وہ واقعی ٹھیک ہے۔ اور دوسری یہ عدلیہ کے حوالے سے جو یہ احتجاج اور پی ٹی آئی والے سارے کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بات کی گئی ہے۔ تو دیکھ کے کمنٹ ضرور کریں اور یہ سارا انٹرویو دیکھیں پلیز، یہ دیکھیں۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، سب کو منصف امان ایڈوکیٹ کا سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے سے ہوں گے۔ اور آج پھر ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے بہت پیارے مہمان، جن کو آپ جانتے ہیں، فادر آف دی بار جناب احسان وائیں صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ اے این پی کے مرکزی صدر سابقہ رہے ہیں، اور اے این پی سے ان کا تعلق ہے۔ بہت ان کو گرفت ہے سیاست کے اوپر۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے ادھر یہ بار جوائن کی تھی نا، تب بھی میں ان کی تقریریں سنتا ہوں، اور اب میں ریٹائر ہونے والا ہوں، اب بھی میں ان کی تقریریں سنتا ہوں۔ تو وائیں صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر جی، پہلے یہ بتائیں آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ آپ کے 80 سال ایج ہے اور آپ صحت ایسے ماشاءاللہ، بال دیکھیں اور میرے تو ٹینڈ ہو گئی ہے، یہ راز کیا ہے سر؟ صحت کا راز یہ ہے کہ میں کسی کی چگلی بخیلی یہ وہ میرا مطلب میں کوشش کرتا ہوں، یا بھابھی آپ کی ڈاکٹر ہے تو وہ زیادہ خدمت کرتی ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ پازیٹیو رہوں۔ جب آپ نیگیٹو ہوں گے تو صحت پہ اثرات مرتب۔ میں نے سر جب لاہور ہائی کورٹ جوائن کیا تھا، میں تب آپ کی تقریریں سنتا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میری تقریروں نے آپ کو کچھ عقل دی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں۔ اچھا سر جی، ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، برننگ کویشچن ہے، ٹاک آف دی ٹاؤن ہے کہ جناب کل حامد خان صاحب ہمارے سینئر وکیل ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں بڑا، وہ کہہ رہے تھے یہ جو نئے جج سپریم کورٹ میں 6 رکھے گئے ہیں اور جو دوسرے سپریم جوڈیشل کونسل رکھی گئی، ہم ان کو نہیں مانتے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کل انہوں نے بڑا احتجاج بھی کیا ہے، اس میں اور کرد صاحب اور بھی سارے تھے، پی ٹی آئی کے خیر گروپ کے تھے، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار نے تو ان کو مسترد کیا ہے۔ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایسا بیہیویئر ہونا چاہیے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں؟ جی ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ یہ ایشو خالی پاکستان کا نہیں بلکہ ساری دنیا میں یہ بات پھیل رہی ہے کہ ابھی میں یہ خبر پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں 143 ممالک میں عدلیہ کے لحاظ سے، انصاف کے لحاظ سے، قانونی فیصلوں کے لحاظ سے ہمارا 130واں نمبر ہے۔ جی بالکل، آپ اندازہ کریں کہ ہم 130ویں نمبر پہ ہیں دنیا میں۔ اس کا ساری ذمہ داری ان ججز پر ہے جو فیصلے کرتے ہیں، جنہوں نے 1947 سے لے کے اب آج تک 76-77 سال میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ جو ساری دنیا میں شہرت ہو کہ یہ پاکستان کے ججز نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور جو پرو عوام تھا یہ پرو عوام ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے رول کی وجہ سے یہ ملک تقسیم ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو
خود علیحدہ ہوئے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کو بنگلہ دیش جو بنایا انہوں نے وہ عدلیہ نے اور آرمی نے مل کے بنایا, ٹھیک ہے, جس میں عوام کا رول کوئی نہیں تھا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی ججز اپنی ذاتی شہرت کے لیے اور ذاتی معاملات کے لیے کئی وکلا کو استعمال بھی کر لیتے ہیں, اور وہ وکیل وہ سمجھتے ہیں کہ اگر 2007 میں افتخار چودھری کو صدر چیف جسٹس بنانے کے لیے ہم تحریک چلائیں. ایکچوئل بات یہ غلط فہمی کا شکار ہیں. یہ کئی اہم وکلا جو اپنے کو بہت اہم کہتے ہیں, ہاں جی, میں نام نہیں لیتے, آپ نہیں نام لیتے, میں نام نہیں لیتا. یہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ 2007 کی طرح سے ہم اس ملک میں وکلا کی تحریک چلا لیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے, اور تحریک چلا کے میں نہیں سمجھتا یہ کامیاب ہوئے ہیں, کیونکہ اس تحریک کے نتیجے میں انہوں نے افتخار چودھری کو لے کے آئے, اور کئی پولیٹیکل شخصیتیں وہ اپنی اپنی پارٹیز چھوڑ کے افتخار کے ساتھ ان کے اسسٹنٹ بنے ہوئے تھے اور تحریک میں شامل تھے, اور انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کیونکہ یہ پولیٹیکل ورکر رہے نہیں کہ اس وقت بھی جو تحریک چلائی وکلا میں اس وقت پولیٹیکل پارٹیز شامل ہو گئی تھیں اس وکیلوں کے ساتھ, اور زیادہ تر پولیٹیکل ورکرز وہ تحریک میں شامل ہوئے تھے, اور عام نوجوان وکلا قیدیں انہوں نے کاٹیں. یہ جتنے اس وقت آپ ٹی وی پہ آ کے درس دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم وکیل نہیں بھرتی ہونے دیں گے, ہم ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہونے دیں گے, یہ ان میں سے کوئی جیل نہیں گیا ملک صاحب. ٹھیک ہے سر, یہ جو کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں, یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں, تمام نوجوان طبقہ اس وقت بھی جیلوں میں گیا ہے جی, اور یہ اس وقت بھی نہیں گیا, اور افتخار کے آنے کے بعد وہ فیصلے ہوئے جنہوں نے عدلیہ کو بھی تباہ کر دیا, ہاں جی, اپنے مفاد کے تحت, اور انہوں نے فائدے اٹھائے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان میں اتنی پولیٹیکل ان کی حیثیت نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ جی ہم ان کو نہیں مانتے اور ہم انہیں نکال دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ملک صاحب, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس ملک میں لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ججز کے کم ہونے کی وجہ سے. یہ ججز موجود نہیں ہیں, اور اپیلیں ویسے کی ویسے پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں, اور یہاں تک کہ 25-30 سال اپیل سپریم کورٹ میں ایون پڑی ہوئی ہیں, اور جن کی اپیلیں سنی نہیں گئی. کئی دفعہ بڑی دلچسپ بات ہے, دلچسپ نہیں, یہ بڑی رونے والی بات ہے, رونے والی بات ہے, افسوس والی بات ہے کہ جب اپیل لگی تو انہوں نے ججز نے سپریم کورٹ کے کہ نوٹس دیا, تو پتہ لگا کہ وہ جس کو جو 25 سال کے بعد اپیل ہم سن رہے ہیں وہ فوت ہو چکا ہوا ہے. یہ اپیلیں 25 سال نہیں لگتی بالکل جی, اور لوگ برباد ہو گئے, غریب لوگ تو بالکل ہی برباد ہو گئے, اور یہ حالت ہو گئی ہے کہ غریب عوام اب مقدمات نہیں, انصاف نہیں مل رہا. بالکل جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ 128 نمبر پہ آ گئے, انصاف نہیں مل رہا, انصاف نہیں ملتا. اور بات سیدھی ہے کہ وہ ان کے پاس یہ ان کی فیسیں اتنی, اخراجات اتنے کہ اب وہ مقدمات کرتے نہیں ہیں, کہ غریب لوگ ذاتی انتقام لے لیتے ہیں, قتل و غارت بڑھ گئی ہے. بالکل استطاعت ان میں غریبوں میں نہیں ہے کہ خرچ کریں, اب وہ ذاتی بدلے لیتے ہیں. چلے سر, آپ کی یہ اس پوائنٹ پہ بات بالکل آپ نے کلیئر کر دی ہے. اب سر جی ایک اور خطرہ پورے بین الاقوامی طور پہ آیا ہے کہ ٹرمپ جب سے آیا ہے عجیب بیانات دے رہا ہے. کبھی کہتا ہے کینیڈا کو میں فتح کروں گا, کبھی کہتا ہے میکسیکو کو کروں گا.
آج اس نے بڑا خطرناک بیان دیا ہے کہ فلسطین میں حماس والے اگر ہمارے قیدی ہفتے تک یہ سیچرڈے تک رہا نہیں کریں گے تو ہم دوبارہ جنگ شروع کر دیں گے. آپ اس کے ٹرمپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سر؟ یہ کس طرح کے بیانات دیتا ہے یہ ٹرمپ؟ عوان صاحب بات سیدھی ہے کہ امریکہ کے عوام جو وہاں پہ غربت بے پناہ بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس نے نعرہ پرو عوام لگایا کہ میں غربت ختم کروں گا، اور یہ جو یہاں مہاجر آئے ہوئے ہیں یہ یہاں پر نوکریوں پر یہ چھائے ہوئے ہیں، اور امریکنز عوام کو نوکری بھی نہیں ملتی، بھوکے تو بھی میں مر ان کو رہے ہیں، نکالوں گا. اس نے بطور نیشنلسٹ جو کہ نہیں ہے وہ نیشنلسٹ ہونے کا ثبوت دیا، اور اسی وجہ سے لوگوں نے اسے ووٹ دیا. ملک صاحب، اس نے ووٹ پولیٹیکل لیا، غربت کے نعرے پہ لیا. انہوں نے امریکہ پہ سے تمام لوگوں کو نکالنے کے اور امریکہ کو بطور ملک بہتر ملک بنانے کے نعرے پہ یہ وہاں کا صدر بنا ہے. میں یہ میرا اپنا ضروری نہیں کہ میرے ساتھ دوسرے اتفاق کرے، مجھے یہ مینٹلی صحیح آپ کو صحیح ہے، اس لیے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ اتفاق کوئی اتفاق کرے یا نہ دوسرا کرے، میں انہیں مینٹلی سالڈ نہیں سمجھتا، بہتر نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ چونکہ ایک تاجر آدمی ہے، اور تاجر بھی یہ ارب پتی نہیں کھرب پتی شخص ہے، اور یہ اب امریکہ کی جو سیاست ہے وہ بطور تاجر کے وہ ڈیل کر رہا ہے. اور اس وقت جب یہ آیا ہے اس وقت امریکہ دنیا کی سب سے نمبر 1 پار ہے، اور اس پر یہ صدر جو ہے یہ جو موجودہ یہ اب عام جو لو لیول کے ممالک ہیں ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں فتح کر لوں گا، میں یہ کر دوں گا. اب بات سیدھی ہے ملک صاحب، کئی لوگ میرے سے ایگری نہیں کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حماس نے جس وقت یہ بات بڑی اہم ہے، حماس نے جس وقت اسرائیل پر حملہ کیا ہے جی، یہ آپ لوگ نہیں پہلے حماس نے کیا تھا حملہ، بالکل ان پر عوام کو بھی مارا انہوں نے اور فوجیوں کو بھی مارا، اور اس کے نتیجے میں پھر اسرائیل نے حملہ کیا، اور انہیں یہ حماس کو یہ خیال ہونا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے وہاں پر 80,000 لوگ، غریب بچے، عوام، خواتین، بوڑھی عورتیں یہ مروائیں. میں ملک صاحب سیدھی بات ہے کہ ایک شخص کے پاس طاقت نہیں ہے جی، آپ کے پاس تو آپ کیوں بڑے سے پنگا لیتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کیوں اس قسم پنگا کیوں؟ یہ آپ نے پہلی دفعہ سر یہ بات آپ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مارا انہوں نے، میں اسے نہیں سمجھتا کیوں، لیکن انہوں نے آغاز کیا. عوان صاحب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی انہوں نے ٹھیک مارا ہے، یہ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے پھر جواب میں مارے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ادارے میں ایک آرگنائزیشن ہے، اتنی ہمت ہی نہیں ہے، ایک آرگنائزیشن ہے وہ ویک ہے، ان میں جنگ کرنے کی ہمت نہیں. انہیں یہ ان کا مالی کا بھی پتہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک اکٹھے ہو کر آرگنائز ہو کر سارے یونٹی کے نتیجے میں اسرائیل سے لڑے اور شکست کھائی. انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ کسی ملک کا رولر بھی نہیں، یہ حماس والے، انہوں نے اس پر حملہ کیا، اس کے جواب میں جنگ ہوئی. اور یہ یہاں کی پاکستان کی مذہبی جماعتیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حماس نے فتح حاصل کر لی، کہ اس لیے فتح حاصل کر لی کہ ان کے چند لوگ قید کر لیے. بالکل میرا مطلب ہے کہ سر جی آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، اور ہمارا چونکہ پروگرام تھوڑا لمیٹڈ ہوتا ہے لیکن آپ نے بات واضح کر دی. ایک فکر اور کہنا ہے کہ یہ اب یہاں کی مذہبی جماعتیں
ریلیز نکال رہی ہیں حماس کے حق میں کہ جی ہم نے فتح حاصل کر لی. انہیں خیال ہونا چاہیے تم نے وہاں اس کے ساتھ ناجائز جنگ چھیڑ کے وہاں کے 80,000 بندوں کو 80,000 بندوں کو وہاں مروایا ہے. شہید کروایا. ہاں صحیح صحیح. جی تم ذمہ دار ہاں ہو ٹھیک. وہ اس کام کے کہ جس کو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ تم کمزور ہو. جی تھینک یو ویری مچ جی بھائی صاحب. آپ نے آج بڑی اہم گفتگو کی ہے، خاص طور پہ فلسطین کے حوالے سے بھی بڑی اہم گفتگو تھی، اور عدلیہ کے حوالے سے بھی ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. بڑی مہربانی ملک صاحب، تھینک یو.